بس میں ایک معذور لڑکی سوار ہوئی جس کے پاس کرائے کے پیسے نہیں تھے۔ میں نے اسے ٹکٹ دلوایا اور اپنی جیب سے پیسے ادا کر دیا۔ باقی مسافر ہنسنے لگے۔ وہ لڑکی اترتے وقت مجھے کاغذ کا ایک ٹکڑا دے گئی اور کہا، جب تم بہت مجبور ہو جاؤ تو اسے کھولنا۔ میں نے وہ کاغذ جیب میں رکھا اور بھول گیا۔ سالوں بعد مجھے نوکری سے نکال دیا گیا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ مجھے وہ کاغذ یاد آیا۔ میں اس پتے پر پہنچا تو دیکھا وہ ایک محل جیسا گھر تھا۔ گیٹ کھلتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ لڑکی تو میں جیسے ہی بس میں سوار ہوا تو میں نے کنڈکٹر کو ایک لڑکی کے ساتھ الجھتے ہوئے دیکھا۔ اس لڑکی کا چہرہ مجھے نظر آ رہا تھا جو پریشان دکھائی دے رہی تھی، اور سب لوگ مڑ مڑ کو اس کو دیکھ ہی رہے تھے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ کس چیز پر ان کی بحث ہو رہی ہے۔ میں ٹکٹ کٹوا کے جیسے ہی اندر آ کے بیٹھا، میرا اس کے پیروں پر نظر پڑ گئی تو میں حیران رہ گیا۔ وہ لڑکی ایک پیر سے معذور تھی، اسے مصنوعی پیر لگایا ہوا تھا، پھر بھی وہ اسٹک کے ساتھ کھڑی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس سے کھڑے ہونے میں بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مجھے اس پر ترس آیا۔ ایک اکیلی لڑکی اتنے سارے مردوں کے بیچ خود کو غیر آرام دہ سمجھ رہی تھی۔ میں نے کنڈکٹر سے پوچھا، بھائی یہ کوئی طریقہ نہیں کسی لڑکی سے بات کرنے کا؟ آپ آرام سے بات کریں، مجھے بتائیں کیا مسئلہ ہے۔ کنڈکٹر جب مجھے پہلے سے ہی جانتا تھا اور میرا روز اس بس میں آنا جانا ہوتا تھا، آدھے سے زیادہ لوگ تو میرے ہی محلے کے تھے، کیونکہ ہمارے محلے کے سامنے ہی بس آ کر رکتی تھی اور ہم اس پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوتے تھے۔ کنڈکٹر نے کہا کہ اس لڑکی کے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں اور زبردستی کہہ رہی ہے کہ اسے بس میں بیٹھنا ہے۔ میں اسے کہہ رہا ہوں یا تو پیسے دو یا پھر بس سے اتر جاؤ۔ مجھے اس لڑکی پر بہت ترس آیا۔ ضرور وہ مجبور ہو گئی۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، تھوڑے ہی پیسے تھے جس سے میں نے اپنا ٹکٹ کروایا تھا، اور جیب میں 200-300 ہی پڑے تھے جس سے مجھے کھانا کھانا تھا، کیونکہ میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، ایسے ہی گھر سے نکل آیا تھا۔ میں نے کنڈکٹر سے کہا کہ آپ انہیں بٹھائیں، میں ان کا ٹکٹ کرواتا ہوں۔ کنڈکٹر نے سر سے پیر تک میری طرف دیکھا، کیونکہ وہ میری حالت جانتا تھا، اور بس میں موجود دوسری سواریاں جو ہمارے محلے سے تھیں وہ بھی مجھے دیکھ کر ہنسنے لگی، کیونکہ ان سب کو پتہ تھا کہ میری حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ میں نے جیب سے پیسے نکال کر اس لڑکی کا ٹکٹ کروایا اور وہ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا، لیکن بس میں سوار کچھ لوگ اب بھی ہنس رہے تھے اور مجھ پر طعنے کس رہے تھے کہ لفول بھوکا مرتا ہے اور دوسروں کو ٹکٹ کروا کے دے گا، لڑکیوں کو دیکھ کر زیادہ شیخیاں بگا رہا ہے، بعد میں اسے پتہ چلے گا۔ میں نے ان کی باتوں کو ایک کان سے نہ سنا اور دوسرے سے نکال دیا، کیونکہ میں ایسے لوگوں سے نہیں الجھتا تھا۔ حالانکہ میں ان سے کہہ سکتا تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں، لیکن آپ تو پیسے والے ہیں، آپ اس معذور لڑکی کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن وہ اتنا بڑا دل نہیں رکھتے تھے۔ کنڈکٹر نے میرا کندھا تھپتھپایا اور آگے چلا گیا۔ میں اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا اور جس جگہ پر مجھے اترنا تھا وہ لڑکی بھی اسی جگہ پر اتر آئی۔ اس نے رک کر میرا پھر سے شکریہ ادا کیا اور اپنے پرس سے ایک پرچی نکال کے مجھے دے دی۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا اور میں نے کہا، یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے اور تو کچھ نہیں ہے، لیکن جب آپ بہت زیادہ مجبور ہو جاؤ اور آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آئے تو تب آپ اس پرچی کو کھول کر دیکھنا۔ میں نے مسکرا کر وہ پرچی اپنی جیب میں رکھ لی اور کام پر آ گیا۔ مجھے بہت شدید بھوک لگ رہی تھی، لیکن دل مطمئن تھا کہ کسی کی مدد کی، ورنہ تو وہاں پر ایسے بھی بے حس لوگ تھے کہ ایک معذور لڑکی کو دیکھ کر ان کو ترس ہی نہیں آ رہا تھا، الٹا وہ مجھ پر ہنس رہے تھے۔ ابھی میں اس دکان پر پہنچا تھا جہاں پر میں کچھ عرصے سے کام کر رہا تھا۔ یہ کام بہت محنت طلب تھا۔ میں دکان سے بوریاں اٹھا کر لوڈر میں ڈالتا تھا، کچھ چند بوریاں ہی ڈالی تھی کہ میرے ہاتھ پاؤں ٹوٹنے لگے۔ تبھی ایک بڑی سی گاڑی ادھر کی رکی اور ان کے ہاتھ میں بریانی کے ڈبے تھے، وہ سب میں بانٹ رہے تھے۔ ایک ڈبہ مجھے بھی دیا۔ میں نے ہاتھ دھو کر کھانا شروع کیا اور اللہ کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ مجھے پتہ تھا رزق انسان کو خود چل کر ڈھونڈتا ہے اور ایسا ہی ہو نہیں سکتا۔ میں نے کسی بے بس کی مدد کی اور اللہ تعالیٰ مجھے بھوکا رکھے۔ میں نے کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب ہمت ہونے لگی تھی، جلدی جلدی میں لوڈر میں بوریاں ڈالنے لگا۔ شام ڈھلے، جب دہاڑی کے پیسے ملے تو نان اور پکوڑے لے کر گھر کی طرف روانہ ہوا، کیونکہ مجھے کام پر بہت زیادہ دیر ہو جاتی تھی اور اتنا آٹا، گھی، نمک، مرچ ان چیزوں پر خرچہ کرنے سے بہتر تھا کہ بنایا کھانا گھر لے کے جاتا، کیونکہ گھر والے بھی بھوکے بیٹھے تھے۔ میرے گھر میں میری ماں اور بہن تھی، بہن سلائی کرتی تھی اور میں دکان پر کام کرتا تھا۔ میں اپنے کچے مکان میں پہنچا تو امی صحن میں بیٹھی ہاتھ کا پنکھا ہلا کے خود کو ہوا دے رہی تھی، کیونکہ لائٹ نہیں تھی۔ یہاں پر لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہوتی تھی، کیونکہ ایک چھوٹا علاقہ تھا۔ میری اتنی حیثیت نہیں تھی کہ میں سولر یا بیٹری لیتا، اندر حبس ہو جاتی تو وہ باہر آ کر بیٹھ جاتی۔ میرا دل تو بہت کہتا تھا کہ میں اپنی ماں اور بہن کو دنیا جہان کی ہر خوشی دوں، ان کے پاس ہر نعمت ہو، لیکن مجھے کہیں بھی ڈھنگ کی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ کئی روز تو ایسے بھی آتے تھے کہ میری دہاڑی ہی نہیں لگتی تھی، لیکن امی کے پاس سلائی کے چند مڑے تڑے نوٹ ہوتے تھے جن سے گھر کا چولہا جلتا تھا۔ اکثر میں اپنی بہن کو پھٹے ہوئے کپڑوں میں دیکھتا جو انہیں جگہ جگہ سے سیتی رہتی تھی۔ میں اپنی نظریں چراتا تھا
میری جوان بہن غربت کی چکی میں پس رہی تھی، ہم اپنا کھانا بھی ڈھنگ سے نہیں کھا پاتے تھے، تو کہاں سے اس کی شادی کرتا، اس کے لیے جہیز کی چیزیں جمع کرتا، لیکن میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھتا تھا اور اپنے اللہ پر بہت زیادہ یقین کرتا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ ایک نہ ایک دن میرے حالات بہتر ہو جائیں گے، میں نے چاہے جیسے بھی حالات ہوں کبھی ناشکری نہیں کی اور مایوسی نہیں دکھائی۔ میں اور بہن ساتھ کھانا کھا کر دن بھر کی روداد سنا کر اور کچھ ان کے سن کر میں اپنے کمرے میں آ گیا، کپڑے بدلے تو جیب سے وہ پرچی ملی، اسے اٹھا کر کمرے کے اندر اپنی فائل میں ڈال دیے جس میں میری ڈگریاں تھیں۔ میں جانتا تھا کہ وہ لڑکی خود بھی بس اور مجبور تھی، اسے ٹکٹ تک پیسے نہیں تھے، وہ بیچاری میری کیا مدد کر سکتی ہے۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا، حالات دن بدن خراب ہوتے گئے، کام بالکل نہ ملنے کے برابر تھا۔ میں نے 2 3 اور جگہوں پر بھی کام کرنا شروع کیا جس میں مشقت زیادہ تھی لیکن پیسے کم ملتے تھے۔ میں اب اس کام سے بہت تھکنے لگا تھا اور بہت سست ہونے لگا تھا، اس وجہ سے مالک بھی مجھ پر ناراض ہوتے تھے اور ایک دن انہوں نے غصے میں آ کر مجھے کام سے نکال دیا کیونکہ وزن اٹھا کے میرے پیٹ میں درد ہونے لگا تھا اور یہ درد مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے اندر سے کھا جائے گا۔ اگر دوائی لیتا تو گھر والے بھوکے مرتے، اس درد نے میرا جینا محال کر رکھا تھا۔ مالک نے مجھے کام سے نکال دیا لیکن سچ کہوں تو مجھے بھی اس کام کو کرنے کی مزید سخت نہیں تھی اور ایک بار پھر میں کام کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑتا رہتا تھا۔ اب میں حالات سے تھکنے لگا تھا، مجھے رونا آتا تھا۔ اس ڈگری کا کیا فائدہ جب مجھے مزدوروں کی دہاڑی والا کام ہی کرنا پڑتا تھا، وہ ڈگری بس الماری میں رکھنے کے ہی کام آئی تھی۔ میرے باپ نے مجھے محنت مشقت کر کے مجھے پڑھایا تھا کہ ان کے دن اچھے ہوں، لیکن لگتا تھا کہ مفلسی ہمارا نصیب ہے۔ حالات دن بدن سنگین ہوتے جا رہے تھے، کام چھوٹے ہوئے، اب کئی ہفتے بیت چکے تھے۔ پیٹھ کا وہ درد جو بوجھ اٹھانے کی وجہ سے شروع ہوا تھا اب ایک ناسور بن چکا تھا۔ وہ درد اب صرف پیٹ تک محدود نہیں تھا بلکہ میری ہمت اور حوصلے کو بھی دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ جب میں سیدھا کھڑا ہونے کی کوشش کرتا تو ایسا لگتا جیسے ریڑھ کی ہڈی میں کوئی گرم تپتی کوئی سلاخیں چبو رہا ہوں۔ مصیبت کبھی اکیلی نہیں آتی۔ ایک شام جب میں تھکا ہارا درد سے کراہتا ہوا گھر پہنچا تو دیکھا ماں صحن میں نہیں تھی، اندر کمرے میں گیا تو دیکھا وہ بستر پر بڑی تڑپ رہی تھی۔ تیز بخار نے ان کے نحیف جسم کو جکڑ لیا تھا۔ بہن پاس بیٹھی رو رہی تھی کیونکہ گھر میں دوا تو کیا 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی پیسے ختم ہو چکے تھے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، آج پہلی بار میرے دل ڈگمگا رہا تھا۔ اے میرے رب، یہ کیسی آزمائش ہے، میں تو تیرا شکر گزار بندہ تھا، پھر یہ دیواریں مجھ پر کیوں گر رہی ہیں۔ اگلے 2 دن کسی قیامت سے کم نہ تھے۔ میں نے محلے کے ہر دروازے پر دستک دی کہ شاید کوئی چھوٹا موٹا کام ہی مل جائے لیکن ہر جگہ سے انکار ہی ملا۔ لوگ ہمدردی تو جتاتے تھے لیکن مدد کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھتا تھا۔ بھوک اور بیماری نے گھر میں ڈیرے ڈال لیے تھے۔ ماں کی کھانسی اب کمرے کی خاموش کو وہ چیرتی ہوئی میرے کلیجے پر وار کرتی تھی۔ تیسرے دن کی دوپہر تھی، میں اپنی الماری کے پاس بیٹھا اپنی پرانی فائلوں کو حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے وہ فائل نکالی جس میں میری ڈگری رکھی تھی، میں نے اسے کھولا اور اپنی ڈگری پر ہاتھ پھینک کر کتنی محنت کی تھی، اسے پانے کے لیے کتنا خواب دیکھا تھا باپ نے کہ بیٹا افسر بنے گا، لیکن آج یہ کاغذ کا ٹکڑا ایک وقت کی روٹی بھی نہیں دے پا رہا۔ غم اور غصے کی لہر میں نے فائل کو زور سے جھٹکا تو اس کے اندر سے پیلے رنگ کا ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا نکل کر فرش پر گرا۔ میری نظر اس پر پڑی تو اچانک جیسے ماضی کا وہ منظر آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ وہ مزدور لڑکی جس نے کاغذ کا یہ ٹکڑا دیا تھا اور کہا تھا جب وہ مجبور ہو اور کوئی راستہ نظر نہ آئے تب اسے کھول کر دیکھنا۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا میں اس سے زیادہ اور مجبور ہو سکتا تھا؟ میں نے لرزتے ہاتھوں سے وہ پرچی کھولی، اس پر ایک پتہ لکھا تھا اور نیچے ایک نام اور گھر کا پتہ لکھا تھا۔ میں نے سوچا کیا پتہ یہاں مجھے میرے مسئلے کا کوئی حل نظر آ جائے۔ میں نے لمحوں بھر کی تاخیر نہیں کی، ٹوٹے ہوئے جوتے پہنے اور اس درد بھرے جسم کے ساتھ گھر سے نکل پڑا تاکہ اس پتے کو ڈھونڈ سکوں۔ یہ شہر کا وہ علاقہ تھا جہاں میں پہلے کبھی نہیں آیا تھا، یہاں کی سڑکیں چوڑی اور گھر محلوں جیسے تھے۔ آخر کار میں ایک بہت بڑے گیٹ کے سامنے پہنچا، گیٹ پر لگی تختی پر وہی پتہ لکھا تھا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے گھنٹی بجائی، ایک گارڈ باہر آیا، میں نے اسے وہ پرچی دکھائی، اس نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر عزت کے ساتھ اندر لے گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ ایک عالی شان بنگلہ تھا جس کا باغ پھولوں سے مہک رہا تھا۔ مجھے ایک بڑے ہال میں بٹھایا گیا، تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی وہیل چیئر پر بیٹھ کر نیچے آ رہی تھی۔ جب وہ قریب آئی تو میں ساکت رہ گیا۔ یہ وہی لڑکی تھی، وہی معصوم چہرہ، لیکن اب وہ کسی مجبور مسافر کی طرح نہیں بلکہ ایک با اعتماد شخصیت لگ رہی تھی، مگر اس بار وہیل چیئر پر بیٹھی تھی۔ اسے مصنوعی پیر نہیں لگا ہوا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا اور اس کے لبوں پر ایک ہمدردانہ مسکراہٹ آ گئی۔ میں جانتی تھی تم ایک دن ضرور آؤ گے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا آپ یہاں اس بنگلے میں؟ وہ لڑکی مسکرائی اور کہا میرا نام زینب ہے، اس دن میں بس جو تم نے دیکھا وہ میرے والد کا بنایا ہوا ایک امتحان تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں اپنی معذوری کے باوجود یہ جان سکوں کہ دنیا میں انسانیت ابھی باقی ہے یا نہیں۔ انہوں نے مجھے بغیر پیسوں کے بھیجا تھا تاکہ میں دیکھوں کہ کون میری مدد کرتا ہے، اور وہ چاہتے تھے معذوری کی وجہ سے میں احساس کمتری کا شکار نہ ہوں، ہر جگہ جا سکون لوگوں کا سامنا خدا اعتمادی
کے ساتھ کروں۔ اس دن بس میں موجود درجنوں لوگوں میں صرف تم تھے جس نے اپنی غربت کی فکر کیے بغیر ایک اجنبی کی عزت اور ضرورت کا خیال رکھا۔ اس نے ایک کارڈ میری طرف بڑھایا۔ میرے والد اب اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن مجھے لوگوں کی پرکھ کروایا گئے تھے۔ مجھے ایک ایماندار اور باضمیر مینیجر کی ضرورت تھی جو لوگوں کے درد کو سمجھ سکے۔ تمہاری ڈگری تو صرف ایک کاغذ کی ہوگی، لیکن تمہارے اخلاق نے تمہیں اس عہدے کا حقدار بنا دیا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اللہ نے میری پکار سن لی تھی۔ زینب نے اسی وقت میری ماں کے علاج کے لیے ایک خطیر رقم اور گھر کے لیے راشن کا انتظام کروایا۔ مجھے وہاں باعزت نوکری مل گئی اور میرا وہ پیٹ کا درد جو بوجھ اٹھانے سے ہوا تھا اب سکون کی مالش اور اچھے علاج سے ٹھیک ہونے لگا۔ میں جب اس محل سے باہر نکلا تو آسمان صاف تھا اور میرا سر سجدہ شکر میں جھکا ہوا تھا۔ سچ ہے، جب انسان اللہ کی رضا کے لیے کسی کی مدد کرتا ہے تو اللہ ایسے راستوں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک چھوٹی سی نیکی کبھی کبھی ہمارے بڑے کام آتی ہے، اس لیے کسی بھی کام کو چھوٹا مت سمجھے۔